السلام علیکم۔ پاکستان کو ہم بطور ریاست نہیں بطور ضمیر مخاطب کر رہے ہیں۔ جب فلسطینی بچوں کے خون، بے گھر عورتوں کی عزت، نفس پر ہونے والے مظالم اور شہید ہونے والے معصوموں کی چیخوں کے سامنے آپ خاموش رہتے ہو تو آپ صرف غیر مبصر نہیں رہتے، آپ شریک جرم بن جاتے ہو۔ اگر پیسہ، تیل، عسکری حمایت اور ان کے فیصلوں کی قیمت بن گئی ہے تو آپ نے امت مسلمہ کے ساتھ ایک ناقابل برداشت سودا کیا ہے۔ آپ نے اپنے سینے پر لکھا ہوا وعدہ، امت کی حفاظت کا وعدہ بیچ دیا ہے۔ یہ تاب قلب صرف الزام نہیں، ایک دعویٰ ہے جو ریاست اپنی عوام کے خلاف، اخلاقی تقاضوں اور بین الاقوامی انسانی روایات کے خلاف ایسے معاہدوں میں ملوث ہو جو مظلوم کی آواز پر عمل کرنے کی بجائے طاقتور کے فائدے کو مقدم رکھے، اور ریاست امت مسلمہ کے علم غدار پاتی ہے۔ اور آج میں بات سیدھی اور واضح کہہ رہا ہوں، پاکستان نے اس موقف سے امت مسلمہ کے ساتھ اپنا اعتماد توڑ دیا ہے۔ اسے ہم واضح غداری کا مرتب قرار دیتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اور سخت، فوری اور غیر مشروط پاکستان حکومت اپنے فیصلے کی مکمل وضاحت عوام کے سامنے پیش کرے اور بتائے کہ فلسطینی عوام کی انسانی جانوں اور عزت نفس کی حفاظت کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ جو بھی معاہدے امتیازی طور پر امت مسلمہ کی بنیادی اخلاقی تقاضوں کے خلاف موضوع ہو، انہیں از سر نو پارلیمانی اور عوامی جانچ کے تابع کیے جائیں۔ اگر ریاست نے امت کے مفادات کی بجائے ذاتی یا خارجی مفادات کو پہلے رکھا تو عوامی نمائندوں کو سخت احتساب کے اقدامات اٹھانے چاہیے، مگر یہ احتساب غیر تشدد، قانونی اور آئینی دائرے میں ہو۔ مذہبی اور فکری رہنماؤں، استاذہ اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کی اخلاقی سالمیت کے لیے آواز اٹھائیں، خاموشی قبول نہیں۔ پاکستانی خارجہ پالیسی کو دوبارہ اسی بنیاد پر تعمیر کیا جائے جو انسانی حقوق، شفافیت اور امت مسلمہ کے اجتماعی وقار کی پاسداری کرے، نہ کہ صرف بیلنس شیٹ اور صفاتی مفادات کی بنیاد پر ہو۔ میں پھر دوہرا دوں، یہ ذاتی نفرت یا سیاسی تعصب کی زبان نہیں ہے، یہ وہ درد ہے جو انسانیت، ایمان اور اخلاق کے نام پر بولتا ہے۔ جب آپ اپنی حفاظت کے لیے پیسے قبول کرتے ہو مگر مظلوم کے دفاع کے لیے خاموش رہتے ہو تو وہ خاموشی غداری سے کم ہے۔ امت مسلمہ کا وقار خریدا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی حکومت اسے خرچ کر بیچ دے تو ہمیں اسے اسی نام سے پکارنے کا حق ہے، غدار امت مسلمہ۔ آخری کلمہ یہ ہے، ہمارا غم، ہماری تنقید طاقتوروں کے خلاف نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہے۔ ہم پاکستان کی عوام سے کہتے ہیں، اگر آپ واقعی امت مسلمہ کا وقار جانچتے ہیں تو اپنی حکومت سے جواب مانگیں، شفافیت کا تقاضا کریں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ ہمارے الفاظ تند اور سخت ہو سکتے ہیں مگر ہمارا مقصد واضح ہے، ظلم کے خاتمہ، مظلوم کی حمایت اور امت مسلمہ کی عزت کی بحالی۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھائے اور ہمیں انصاف کی شجاعت عطا کرے اور امت مسلمہ کو دوبارہ اپنی عظمت پر فخر کرنے کے قابل بنائے۔ آمین۔ تھینک یو۔